السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھوڑو, میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان اور شاہزیب جیلانی. اور آج شو کے آغاز میں ہم بات کریں گے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی, جہاں پر 27 جولائی کو مطلب منڈے کے روز انتخابات کا پہلا مرحلہ ہوگا. اس مرحلے میں جو 13 حلقے ہیں میرپور ڈویژن کے, وہاں پر پولنگ ہوگی. پھر 2 اگست کو مظفر آباد کی جو ڈویژن کی جو 9 حلقے ہیں اور جو 12 ریفیوجی کنسٹیچوئنسیز ہیں, جو آپ کو پتہ ہے کافی متنازع ثابت ہوئی ہیں حالیہ دنوں میں, وہاں ان کی بھی پولنگ ہوگی. اور پھر بالآخر 10 اگست کو جو پونچھ کی 11 حلقے ہیں وہاں پر پولنگ ہوگی. یہ مرحلہ وار پولنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اے جے کے مغل صاحب, ان کا کہنا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ فوج کے اتنے دستے اویلیبل ہوں, تو ایک مرحلے میں ایک جگہ پولنگ ہوگی, پھر سیکیورٹی کو شفٹ کیا جائے گا دوسرے حلقوں میں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جس حالات میں آزاد جموں کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ابھی حال میں چیئرمین PPP بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی. یہ تھے بلاول بھٹو زرداری, BBC سے ان کو انٹرویو دیے تھے غالباً. ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹ مقابلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان. تو ہم نے پیپلز پارٹی سے تو سن لیا ہے, ایک بار نون لیگ کا بھی سنتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو مریم, یہ میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی تو میں شہباز شریف صاحب, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں, نواز شریف کو. ابھی ٹپیکل انداز میں نواز شریف بات کر رہے ہیں. یہاں پر اب چلتے ہیں آزاد جموں کشمیر, جہاں پر ہمارے کورسپونڈنٹ طارق نقاش صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. طارق صاحب, آپ کی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اس وقت کس کا پلڑا بھاری ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ایکسیپشنل سرکمسٹنسز اس وقت چل رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنی ٹرن آؤٹ کی توقع ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, حالات تو پچھلے 48 دنوں سے یہاں خراب ہی ہیں, لیکن پچھلے کافی عرصے سے مظفر آباد اور میرپور میں ایک معمول کی زندگی شروع ہو گئی ہے. کاروباری زندگی رواں ہوا ہے, اور جو اس کو تھوڑا بہت دھچکا لگا تھا تو وہ ہمارے حکام کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے تھا, جن میں ایک انٹرنیٹ بھی شامل ہے کہ بہت سے ایسے بزنسز ہیں جو انٹرنیٹ کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ کے بینکنگ آپریشن جو سسپینڈڈ تھے ابھی بھی پارشلی سسپینڈڈ ہیں. تو بزنس آپ ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ کاروباری زندگی رواں ہو, دوسری طرف آپ انٹرنیٹ اور بینکنگ فیسلٹیز ڈینائی کریں گے تو کیسے رواں ہوگا. اس کے باوجود مظفر آباد میں اور میرپور ڈویژن میں زندگی معمول کے مطابق بہت عرصے سے آ گئی ہے. پونچھ ڈویژن جو ہاٹ بیڈ ہے اس ٹینشن کا, اس میں بھی جو باغ ہے ضلع باغ اور حویلی جو وزیر اعظم راٹھور کا آبائی ضلع ہے, وہاں بھی حالات بہت حد تک معمول پہ ہیں. صرف تھوڑی پرابلم ہے راولہ کوٹ کے اندر, راولہ کوٹ کرفیو کی زد میں ہے جب سے یہ دھرنا وہاں اس کے آؤٹ اسکرٹس پہ لگایا ہوا ہے لوگوں نے, اور اسی طرح اس کے ملکہ علاقے اور سدنوتی کا کچھ پارٹس آف سدنوتی. تو وہاں تھوڑا سا اگر تو آج ہمیں یہ کچھ خوش کن خبریں ان آفیشیل ذرائع سے آ رہی ہیں کہ شاید دھرنا لیڈرز کے ساتھ کچھ بات چیت ہو جائے, اور اگر ان کے ساتھ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر اچھا ٹرن آؤٹ ہونے کی وہاں بھی امید ہے. لیکن یہاں لوگوں کی الیکشنئرنگ جاری ہے, لوگ بہت جوش و خروش سے کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں, لوگ امیدواروں پارٹیوں میں شامل بھی ہو رہے ہیں, ان کے جلوس جلسے بھی رکھ رہے ہیں. مظفر آباد میں اور میرپور میں الیکشنئرنگ کا ماحول بن گیا ہے. پونچھ کے جیسا کہ میں نے بتا چکا ہوں کچھ علاقوں میں ایسا نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا وہاں نہیں لگ رہا ہے, لیکن باقی جگہ چل رہا ہے, اور اگر معاملات وہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں تک انٹرنیٹ کی بندش کا سوال ہے تو ہم بھی متاثرین میں شامل ہیں ایک لحاظ سے, کیونکہ ہم آپ سے فون پہ بات کر رہے ہیں, ورنہ ہم آپ سے زوم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں طارق بھائی. اچھا, اب ویسے تو ہم جانتے ہیں, میں بھی آپ کی ہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جنہوں نے جس پارٹی کو سپورٹ کیا ہے عموماً وہ اسی کو ہی ووٹ ڈالیں گے,
لیکن آپ نے خود یہاں پر لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہ شاید نون لیگ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ آخرکار وہ پاکستان کی حکمران جماعت ہیں، اور جو اس وقت جو صورتحال ہے آپ کی نظر میں کیا وہ ایون 2-3% نقصان دہ ثابت ہوگی نون لیگ کے لیے ان انتخابات میں؟ دیکھیے یہاں میں نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں پارٹی سے پہلے برادری میٹر کرتی، ٹھیک، خاص طور پہ ہمارے کچھ اضلاع میں تو بہت زیادہ، مطلب ساؤتھ میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور اگر آپ کو ابھی میں ایک مثلاً میں آپ کو ایک حلقے کی مثال دیتا ہوں، کوئرٹا کا ایک حلقہ ہے، وہاں سے پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ایک سابق ایم ایل اے کے بیٹے کو جو نوجوان ہیں، پچھلے الیکشن کے کینڈیڈیٹ تھے، اور کمپٹیٹر ان کے پارٹی کے اندر ہی ایک جو انفارمیشن منسٹر تھے پیپلز پارٹی سے، پچھلی دفعہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، اب کی بار پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہو گئے تھے، ان کے امیدوار بھی تھے. ان کے مد مقابل جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کا تعلق راجپوت برادری سے، ان دونوں کا تعلق گجر برادری سے تھا. جب سارے راجپوت اکٹھے ہو گئے اور تو پھر ان کی بھی میٹنگ ہوئی کہ جی ہمیں بھی اکٹھا ہونا چاہیے تو ایک بندے کو، تو کل وہ رفیق نیر صاحب جو ہے وہ وڈرا کر گئے ان کے حق میں. تو یہاں پارٹی اور نظریاتی وابستگی زیادہ برادری کا فیکٹر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. اور ساؤتھ میں اگر جو ہے کچھ برادریاں اگر پارٹی کے ساتھ ہیں تو باقی برادری جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، تو ان کی کنسیڈریشن زیادہ برادری ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ دینا ہے. ابھی پیپلز پارٹی اقتدار میں رہ کے گئی ہے، 6-7 ماہ ان کو اقتدار میں ہو بھی گئے ہیں، تو رولنگ پارٹی سے یا ایم ایل اے سے لوگوں کے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں. یہاں ہمارے ہاں مزاج ہے تو وہ چینج بھی چاہتے ہیں. تو وہ پاکستان کو نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے اپنے مقامی حالات کو. تو اس وقت مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، اور بہت سی جگہوں پہ ان کی نیک ٹو نیک فائٹ ہے. آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے آخری لمحے تک کہ کون جیتے گا. جو الیکشن کی رات جو ہے وہ اس کو اپنی جو حکمت عملی کو بہتر انداز میں جو ہے وہ ترتیب دے گیا اور اگلے دن عملی جامہ پہنا گیا تو وہ جیت جائے گا. ابھی تک بہت سے حلقوں میں یہ پریڈکشن بہت مشکل ہے کہ کون جیتے گا، نون لیگ کا امیدوار جیتے گا یا پیپلز پارٹی کا جیتے گا. اچھا طارق صاحب، اچھا طارق، ایک میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جیسے بلوچستان میں جب الیکشن ہوتا ہے تو ہم ہر بار سنتے ہیں کہ امیدواروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی جاتی ہے، وہ فلانا پارٹی میں تھا وہ چھوڑ کے ادھر آ جاتا ہے، وہ فلانے کی حکومت بن جاتی ہے، لیکن کچھ بدلتا نہیں ہے وہاں پہ. کشمیر کے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے، ڈز اٹ میک اے ڈفرینس کہ الیکشن کون جیتا ہے، کون سا امیدوار سامنے آتا ہے؟ جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں بے چینی ہے، ان دونوں پارٹیز میں سے کیا ان کا کوئی ایجنڈا الگ الگ ہے؟ کوئی بھی سبسٹینٹیو ایشوز پہ بات کر رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں نے آج یہ ٹویٹ کیا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن میں ایک روایت ہوتی ہے، پارٹیز اپنا مینیفیسٹو لے کر آتی ہیں، الیکشن مینیفیسٹو لے کر آتی ہیں، اور آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں اس میں تو اس کی شدید ترین ضرورت تھی کہ پارٹیز سامنے آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہم نے ان معاملات پہ یہ ہماری پلاننگ ہے، یہ ہماری حکمت عملی ہوگی، یہ ہمارا پلان ہوگا، اس طرح ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. اور وہ کچھ ابھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. حالانکہ نون لیگ کی جو مینیفیسٹو کمیٹی تھی اس میں ہمارے ایک عزیز دوست بھی شامل تھے اور وہ ہر ایک سے انپٹ بھی لیتے رہے. تو میں آج ان سے بھی پوچھا ٹویٹ لکھنے سے پہلے کہ آپ نے اناؤنس کر دی؟ انہوں نے کہا جی وہ نوک پلک درست ہونے کے مرحلے میں کہیں غائب ہو گئی. پیپلز پارٹی نے بھی کوئی مینیفیسٹو اناؤنس نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے بھی کوئی مینیفیسٹو اناؤنس نہیں کیا. باقی پارٹیز کی تو بات ہی چھوڑیں، وہ تو ریس میں ہی نہیں اتنی زیادہ. لیکن یہ دو بڑی پارٹیاں تو، اور اس میں جب کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں پتہ بھی ہے کہ عوام میں جو انریسٹ تھا وہ بہت گورننس کے معاملات پہ تھا. وہ یہ الگ بات کہ وہ بعد میں وہ بند ایک غلط راستے پہ چل پڑے، لیکن جو ابتدا میں غم و غصہ تھا وہ گورننس پہ تھا، اشرافیہ کی امارات پہ تھا، حکومتی معاملات پہ تھا. یہاں کے حکمران یہاں بیٹھتے نہیں ہیں، اسلام آباد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، انتظامیہ کا حجم بہت بڑا ہے، اور سارے آپ کی جو انکم ہوتی ہے وہ لوگوں کی تنخواہوں اور مرات میں چلی جاتی ہے. یہ لوگوں کے جینوئن گریونسز تھے، اور اس پہ کسی پارٹی نے بات نہیں کی کہ ہم آئیں گے تو ہم اس کو ریشنلائز کریں گے، یا ہم جو ہے یہ چیزیں لائیں گے، انکم ایسے بڑھائیں گے، ٹوریزم کو ایسے بوسٹ کریں گے. ہم نے کسی پارٹی سے کوئی سنا نہیں ہے. اب اللہ جانے وہ آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے.
دوسری بات آپ نے پوچھا کہ لوگ جیسے بلوچستان میں لوگ الیکشن کے سیزن میں دائیں بائیں جاتے ہیں. ہمارے ہاں 2021 میں ایک پارٹی بنائی گئی بھانمتی کا کنبہ کر کے آزاد کشمیر میں. پاکستان کی بات میں نہیں کرتا ہوں, لیکن یہاں کچھ یہاں سے کھینچے گئے, کچھ وہاں سے کھینچے گئے, وہ لوگ بنائے گئے, اور وہ پھر اس الیکشن کے آنے تک تب وہاں سے میجورٹی واپس چلی گئی. جس پارٹی میں ان کو ٹکٹ آفر ہوا, اگر ایک کو یہاں سے ٹکٹ آفر ہوا تو یہاں رک گیا, یہاں سے آفر نہیں ہوا تو ادھر چلا گیا, ادھر سے نہیں ہوا تو ایک تیسری پارٹی بھی بن گئی آخری لمحے میں, جیسے جی بی میں بنی آخری لمحے میں, ایسی پارٹی یہاں بھی ایک بن گئی ہے, تو لوگ ادھر چلے گئے. تو یہ ایک پرابلم ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں جو پھر عوام کو جو ہے وہ برگشتہ کر دیتی ہے نظام سے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. مثلا فلور کراسنگ کے قانون کو یہاں اگرچہ موجود ہے, عمل درآمد نہیں ہوتا, تو یہ پارٹیز کو یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھنی چاہیے تھی کہ ہم آئے تو ہم اس نظام کو ایسے بہتر کریں گے. ہو سکتا ہے وہ بہتر کریں, خوشگمان رہنا چاہیے ہر وقت, لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں. واہ, بہت خوب طارق صاحب. ہم آپ کو دوبارہ بھی یقین بلکہ اگلے پورے ہفتے آپ کو تکلیف دیں گے. ابھی کے لیے ایک وقفہ لیں.